السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے آج قربانی اور عید الاضحیٰ سے متعلق چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ حکومت کی طرف سے کچھ قوانین بھی ہیں عید الاضحیٰ کے اور قربانی کے سلسلے میں، اور دوسرے موٹے مسائل بھی ہیں، ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ سن 1442 ہجری نماز عصر تک، یعنی منگل تا ہفتہ، تکبیرات تشریق کہی جائیں۔ تکبیرات تشریق 1 مرتبہ پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کے یعنی عید کی نماز کی 1 دن پہلے سے فجر کی نماز کے فوراً بعد سے، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہنا 1 مرتبہ واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 2، نماز عید الاضحیٰ مسجدوں میں ادا کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، یہ کرونا کی وجہ سے یہ 2 سالوں میں عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں ادا کی جا رہی ہے، نمازیں مسجدوں میں ادا کی جا رہی ہیں، لہٰذا اس سال بھی عید الاضحیٰ کی نماز مسجدوں میں ادا کی جائیں گی، اور جب مسجدوں میں ادا کی جائیں گے تو اس کے ساتھ میں کچھ شرائط بھی ہیں، اس پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 3، سماجی فاصلہ اور ماسک کا اہتمام کریں، یعنی نماز کے لیے جب کھڑے ہوں یا کبھی بھی رہوں، جب مسجد میں بھی داخل ہوں، خاص کر ماسک کا اہتمام کریں، ماسک پہن کر آئیں، بغیر ماسک کے مسجد کے اندر داخل نہ ہو، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو یا جس حالت میں بھی ہو، سماجی فاصلہ رکھیں، یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، اور اس خیال کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نمبر 4، نماز عید الاضحیٰ اول وقت میں پڑھ لیں تو بہتر ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز شروع وقت میں پڑھ لیں، یعنی جیسے ہی طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے، وہ وقت ختم ہونے کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت میں اول وقت میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لیں۔ نمبر 5، عیدگاہوں، میدانوں اور چوراہوں میں نماز عید پڑھنا حکومت کے جانب سے ممنوع ہے، یعنی عیدگاہ، میدان اور چورستوں میں ان جگہوں پر نماز عید بالکل ادا نہ کریں۔ حکومت کی طرف سے عیدگاہوں میں، میدانوں میں اور چوراستوں میں نماز پڑھنا بالکل منع کیا گیا ہے۔ آپ حضرات مسجد میں ہی کوشش کریں۔ جانور کی قربانی کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، یعنی جانور کی قربانی دینے کے بعد خون وغیرہ جو بھی گرے گا اس کو صاف صفائی کے ساتھ کریں، صفائی کا خیال رکھیں، گندگی نہ پھیلائیں۔ نمبر 7، راستوں میں خون بہنے نہ پائے اور گندگی باہر ڈالنے سے احتیاط کریں، دوسروں کو ایذا رسانی سے اجتناب کریں، یعنی راستوں میں خون بہنے نہ پائیں، اندر یہ گڑھا کر کے اسی کے اندر خون ڈال دیں، اور گندگی بھی گڑھا کر کے اندر گاڑ دیں، ادھر ادھر نہ پھینکیں اور اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 8، قربانی کی ویڈیوگرافی کر کے یا تصاویر کھینچ کر سوشل میڈیا کے ذریعے عام نہ کریں، یعنی کہ آپ جو قربانی دے رہے ہیں
تو قربانی کی ویڈیو بنا کر واٹس ایپ میں، فیس بک وغیرہ میں یا سوشل میڈیا میں بالکل نہ ڈالیں۔ ان باتوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 9، قربانی کے جانوروں کو راستوں یعنی قربانی کے جو بھی جانور لیتے ہیں ان کو گھما پھرا کر نمائش کے طریقے سے لوگوں کو دکھاتے ہوئے نہ پھرے اور ریاکاری سے بچے۔ جو بھی قربانی دے اللہ کے واسطے دے، لہٰذا اس بات سے بچے۔ نمبر 10، گائے میں انفرادی یا مشترکہ قربانی کرنے سے احتیاط کریں اور غیر مطلوبہ قربانی میں شریک ہونے والے احباب اپنی ثواب دید پر عمل کریں۔ یعنی کہ حکومت کی طرف سے گائے کی قربانی گائے ذبح کرنا بالکل سخت منع کیا گیا ہے، اس سے بچیں۔ اور مطلوبہ اور غیر مطلوبہ قربانی میں جو قربانی کے حصے میں آپ جتنے حضرات بھی شریک ہوں اپنی صحیح رائے لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قربانی کی کچھ ہدایات ہیں عید الاضحیٰ کے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ خود عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس بات کو پہنچائے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔